درود و سلام ہو فاطمہ الزہرا کو کہ جس کی آغوش میں پلنے والا ہر نسل عاشق امام بنتی چلی گئی۔ درود و سلام فاطمہ الزہرا پر کہ فقط حضرت زہرا کی ہستی ان نسبتوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ حضرت زہرا تو تعارف ہے ان ہستیوں کا کہ جب یہ تمام کسا کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، ملائکہ نے سوال کیا پروردگار یا رب من تحت الکسا، ایسا کون ہے اس کسا کے نیچے؟ تو اب انداز تعارف خدا بندی کو دیکھیے گا، رسول اللہ کے حوالے سے تعارف نہیں کیا، امیر المومنین کے حوالے سے تعارف نہیں، حسنین کے حوالے سے تعارف نہیں، بلکہ فرماتے ہیں فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا کہ یہ کون ہے؟ یہ دراصل فاطمہ الزہرا ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے جو ایک ہی وقت میں ام ابیہا بھی ہے اور ام الائمہ بھی ہے۔ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نظر آتا ہے، اور جب کلام کرتی ہیں تو علی ابن ابی طالب معلوم ہوتی ہیں، جب امت کی بے وفائی پر فیصلے کرے تو امام حسن مجتبیٰ کا انداز نظر آتا ہے، اور جب ظالم کے مقابلے میں میدان میں اتر آتی ہیں تو حسین ابن علی بن جاتی ہیں۔ صبر میں امام زین العابدین کی شان ہے، علم امام محمد باقر جیسا ہے، صداقت امام جعفر صادق جیسی ہے، قوت برداشت امام موسی کاظم جیسی ہے، تقویم و رضا میں امام رضا کا عکس بن جاتی ہے، تقوی امام تقی جیسا ہے، پاکیزگی امام نقی جیسی ہے، جلال الرحمانی میں امام حسن عسکری کا عکس ہے، اور ارشاد و ہدایت میں امام مہدی کی جھلک بن جاتی ہے۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ام ابیہا بھی ہے جو بچپن سے احساس ذمہ داری کرتے ہوئے کہ جس کو وما انطق عن الہویٰ کی زبان سے ام ابیہا کا لقب بن جاتا ہے۔ 6 برس کی تھیں جب یہ لقب ملا تھا، اور زہرا نے پھر لاج رکھی اس لقب کی جو خدا کی طرف سے ملا تھا۔ بس عزیزان محترم، آج کا دن تجدید وفا کا دن ہے کہ جب ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے، تو امام ہم سے منتظر ہوں گے کہ آئے تو ہو جمع ہو کر، لیکن ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے ہو، اور وہ بہترین تحفہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت پر ہم امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، وہ ہم آپس کے تمام تفرقوں اور اختلافات کو مٹا کر امت واحدہ بن کر جب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں جائیں گے تو ہمارا جانا بھی قبول ہوگا، ہمارا ہدیہ بھی قبول ہوگا، ہماری کانفرنس بھی قبول ہوگی، ہماری کاوشیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ وہ زہرا، وہ سیدہ کہ جو قرآن کی عملی تفسیر بن کے نظر آتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیا 103 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر حبل اللہ کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہاں پر 3 نقاط قابل غور ہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا یعنی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پوری آمادگی کے ساتھ تھامو، اپنے پورے وجود کے ساتھ تھامو، اس طرح سے تھامو کہ پھر تمہارا ہاتھ حبل اللہ سے ہٹنے نہ پائے، پھر جیسے بھی فتنے کی ہوائیں اٹھتی رہیں، اگر تمہارے ہاتھوں نے مضبوطی کے ساتھ حبل اللہ کو تھاما ہوا ہے تو فتنے جیسے بھی ہو، 1400 سال پہلے ہو یا آج کے زمانے کو ہو، اگر مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے تو کبھی بھی ہاتھ سے دامن نہیں چھٹے گا حبل اللہ کا۔ دوسرا نقطہ حبل اللہ ہے، اور جب کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر کہ یہ حبل اللہ کون ہے، تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت حبل اللہ ہے، یعنی وہ نظام جو منشور ہدایت بنا کر خدا نے بھیجا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور کس طرح سے تھامو؟ تیسرا نقطہ ہے جمیعاً، سب مل کے تھامو، یعنی فقط یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہو تو خدا تمہیں بطور امت دیکھنا چاہتا ہے، بطور جمعیت دیکھنا چاہتا ہے۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، لیکن سب نے امت واحدہ بن کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اور پھر تاریخ اسلام نے دیکھا کہ جب امت نے اپنی یہ ذمہ داری عطا کی، سورہ آل عمران میں آگے چل کے خدا اس امت کی تعریف کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے، اس کو سرا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیتے ہو۔ یہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت اس وقت اس کی رضا کی، انعام اور اکرام کی حقدار بنتی ہے جب وہ احساس ذمہ داری کرے، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آج شیرازوں میں بکھری ہوئی امت کو ایک بن کر، ایک مضبوط اور منظم ملت بن کر بارگاہ خدا بندی میں آنا ہوگا، جو ایک رہبر حق کے نیچے، منصوب من اللہ حاکم کے نیچے جمع ہو جائے، اور جس ملت کا، جس قوم کا نصب العین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو۔ لیکن جب یہ فریضہ بھلا دیا گیا تو اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان میں آ جاتی ہیں کہ تم نے اللہ کے قول کو بھلا دیا، تم نے عروۃ الوثقیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے اس مضبوط سہارے کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کا تھامنا خدا نے تم پر واجب کیا تھا، تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنے قیام سے بتایا کہ حبل اللہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ آج تمہارے ہاتھوں سے حبل اللہ چھٹ گئی ہے، اور چھٹنے کی وجہ سے آج تم آپس میں بٹتے جا رہے ہو۔ خطبہ فدق میں حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو نظام امت بنا کر اور تفرقے سے بچنے کا ذریعہ بنا کر واجب کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی ہمیں زہرا کو راضی کرنا ہے، بی بی نے فارمولا بتا دیا، اطاعت اہل بیت ولایت کے سائے میں امت واحدہ بن کر، اور قرآن اصول بتا رہا ہے کہ زہرا کوثر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا قرآنی نام کوثر ہے، یعنی منبع خیر۔ جس طرح زہرا کوثر ہے، سیرت زہرا بھی کوثر ہے، کردار زہرا بھی کوثر ہے۔ اگر کسی زمانے میں بھی کسی کو خیر چاہیے ہوگا، اسے در فاطمہ الزہرا پہ آنا ہوگا۔ اور آج حق کو پہچاننے کا معیار بھی یہی ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، تو یہ دیکھیے کس کی زندگی میں اسوہ فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ علماء حق جن کی زندگی میں سیرت فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آ رہی ہے، وہ کوثر ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے ابتر ہیں۔ وہ تمام ادارے جو محبتیں بانٹ رہے ہیں، قربتیں بڑھا رہے ہیں، وحدت کی بات کر رہے ہیں، ولایت سے قریب کر رہے ہیں، وہ تمام ادارے کوثر ہیں، اور ان اداروں کے مقابلے میں آنے والے دشمن ہیں، خواہ وہ ادارے اہل سنت میں سے ہو یا اہل تشیع میں سے ہو، وہ CIA کے ادارے ہو، وہ MI6 کے ادارے ہو، چاہے وہ غالی اور نصیریوں کے ادارے ہوں۔ اگر سیرت فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں آ رہے ہیں، قرآن اصول بتا رہا ہے ابتر ہیں۔ وہ تمام ٹی وی چینلز، وہ تمام میڈیا آؤٹلیٹس جو آج وحدت کی بات کر رہے ہیں، ولایت کی بات کر رہے ہیں، وہی کوثر ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں چینل چلائے جا رہے ہیں وہی ابتر ہیں۔ فاطمہ الزہرا نے حق کو پہچاننا بہت آسان کر دیا ہے ہمارے لیے۔ آج پھر سے ایک مذموم کوشش کی گئی، MI6 کی اسپانسرڈ حضرت فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ زندگی پر بنائی جانے والی مووی دا لیڈی آف ہیون بنا کر امت کو، بھائیوں کو پھر سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی موقع ہے جب ہمیں عمار یاسر جیسی بصیرت کو استعمال کرنا ہے کہ ہم نے نیزے پر بلند ہونے والے کھال پہ لکھے ہوئے قرآن کے الفاظ کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ ہم نے خیمے میں تنہا کر دیے گئے اپنے رہبر کے ساتھ جانا ہے۔ نام جتنا بھی مقدس استعمال کیا جائے، اگر نیت میں فتنہ ہے
تو تمام کوشش فتنہ ہو جاتی ہے. جس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آج اگر یہی معیار ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں، آج در زہرا کو تو نہیں جلایا جا رہا، مگر آج سیرت فاطمہ الزہرا کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ فاطمہ الزہرا جس کی تمام زندگی امت کو اپنے رہبر حق کے نیچے لانے میں گزر گئی، امت کو منسوب من اللہ کے نیچے جمع کرنے میں گزر گئی. وہ زہرا جس نے سوائے محبت کے، سوائے شفقت کے امت کو کچھ نہیں دیا، آج اسی فاطمہ الزہرا کا نام استعمال کر کے امت کو لڑوایا جا رہا ہے. بس عزیزان محترم، آج کا دن جہاں مبارکباد ہے وہاں ذمہ داریاں ہیں، وہاں تجدید وفا ہے. امام زمانہ منتظر ہے کہ آج ہم کیا امام کی خدمت میں جا کر ان کی جدہ کی ولادت کے حوالے سے تحفہ پیش کریں گے. اور جس زمانے میں بھی ایک زہرا موجود ہو، اس زمانے میں رہبر تنہا نہیں رہتے. تو آج ہم اور آپ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. باعث ندامت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پیروے فاطمہ الزہرا بھی کہیں اور آج رہبر کو تنہا بھی کر دیں. کیونکہ جب نعمت بڑی ہے تو اس کا سوال بھی بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. اور جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے ارشاد فرمایا تھا، اے شاکرانی، کوئی اچھا کرے یہ خوب ہے، لیکن تم کرو تو خوب تر ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے. اور کوئی برا کرے یہ برا ہے، لیکن تم کرو تو زیادہ برا ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے. بس یہی معیار ہمارے لیے بھی ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو چادر فاطمیہ میں لپیٹ لیا ہے، حجاب فاطمیہ جسموں پر سجا لیا ہے، تو ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہماری نسبت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. تو اب کوئی اچھا کام کرے سرزمین پاکستان پر یہ خوب ہے، لیکن ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری نسبت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہیں. اور اگر آج کوئی خاتون غیر ذمہ دار ہے، بے حیا ہے، فاسدہ ہے، یہ برا ہے، لیکن اگر ہماری صف میں ہی کوئی ایسا موجود ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ برا ہے، کیونکہ ہماری نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے.